السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گپ شپ کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ قربانی آپ کرنے جا رہے ہیں اور انتہائی ضروری اور شرعی اہم چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ قربانی کے ضروری مسائل میں سے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک ہی بکرا قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ اب گھر میں 2-3 بھابیاں ہیں، تینوں کے پاس زیور ہے اور زیور بھی جو ہے وہ مال نصاب تک پہنچتا ہے، تینوں پر قربانی واجب ہے۔ امی جان ہیں، ان کے نام کوئی ایکسٹرا پلاٹ ہے یا ان کے پاس اپنا زیور پڑا ہوا ہے، یا گھر میں جو 2-3 بھائی ہیں آپس میں ان کے پاس ایکسٹرا انویسٹمنٹ ہے یا بینک بیلنس ہے، ان پر علیحدہ قربانی ہے۔ اب گھر میں 7 قربانیاں بن رہی ہیں جبکہ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ صرف ایک فرد واحد جس کی طرف یہ بکرا منسوب کر کے قربان کیا جا رہا ہے، صرف اسی ہی کی قربانی ہوگی، بقیہ کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو چاہیے کہ حرام سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے قربانی دی جائے علیحدہ علیحدہ۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک اونٹ، ایک گائے یا ایک بھینسا یا بھینس آپ قربان کرتے ہیں تو 7 افراد کی طرف سے وہ قربانی کفایت کر جائے گی۔ گھر میں کچھ بچے نابالغ ہوتے ہیں لیکن ان کے نام کافی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اگرچہ نابالغ جو ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کر دی جائے۔ مگر وہ اولاد جو بالغ ہو چکی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، بیوی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، تو ان کی طرف سے جب قربانی کرنی ہے تو ان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ان سے اجازت نہیں لی، انہیں معلوم بھی نہیں، آپ نے ان کی طرف سے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ان کو پہلے سے علم ہے کہ ابو جان، بڑے بھائی جان جو ہیں ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے، تو پھر آپ اگر ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ اجازت ہی کہلائے گی۔ قربانی کا وقت، تو قربانی کے وقت ہی میں قربانی کرنا لازم ہے۔ ایک تو قربانی کے وقت میں قربانی کرنا لازم ہے، اور دوسرا وقت بھی قربانی کا ہو اور قربانی ہی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے جانور ڈھونڈا نہیں ملا، 11 کو ڈھونڈا نہیں ملا، 12 کو بھی نہیں ملا، آپ کہتے ہیں یار اب 12 کو جانور نہیں ملا تو ہم اس کی جگہ قربانی کے پیسے صدقہ کر دیتے ہیں، تو یہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ قربانی ہی کرنا ہوگی۔ قربانی کے جانوروں کی عمر، اونٹ 5 سال کا ہو تو قربانی کے لیے جائز ہوگا، اگر 5 سال سے کم ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ گائے یا بھینس 2 سال کی ہوگی تو قربانی جائز ہوگی ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اونٹ 5 کی بجائے 5.5 یا 6 کا ہو، گائے 2 کی بجائے 2.5 یا 3 سال کی ہو تو پھر قربانی افضل ہے۔ دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں پورے سال کا معلوم ہو، یعنی اس کا قد بھی بہت بڑا ہے، موٹا بھی بڑا ہے، تندرست بھی ہے اور بڑا چست بھی ہے، تو اب دور سے دیکھتے ہیں تو 6 مہینے کا، حقیقت میں 6 مہینے کا ہے، لگتا سال کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جبکہ حقیقت میں بکرا، دمبا، بھیڑ، ان سب میں قربانی کے لیے جو عمر ہے وہ 1 سال ہے، یعنی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، تب اس کی قربانی ہوگی۔ اور اگر کمزور ہے، یعنی دور سے دیکھنے سے پورے سال کا لگتا نہیں، تو اب جب تک پورے سال کا نہیں ہوتا قربانی نہیں ہوگی، سال سے 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی، پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چند ضروری مسئلے تھے جو آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔